ایک ہی دن میں مارکیٹ کا 4,251 پوائنٹس اوپر جانا اور پھر اچانک وہاں سے 3,297 پوائنٹس کی خوفناک حد تک گراوٹ. مطلب بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ مارکیٹ کے اندرونی اتار چڑھاؤ کا کوئی عام دن تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس اربوں روپے کے کریش کا تعلق دراصل ہزاروں میل دور سمندروں میں فائر ہونے والے 2 میزائلوں سے تھا. آج ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ان اعداد و شمار کی مکمل تہیں کھولیں گے اور اس بات پر گہری بحث کریں گے کہ مارکیٹ کے اس حد تک ری ایکٹیو اور غیر متوقع رویے کے پیچھے اصل ساختی اور عالمی محرکات کیا ہیں. میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ محض ایک دن کی جذباتی ٹریڈنگ یا منافع خوری کا نتیجہ نہیں ہے. بالکل، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا معاملہ ہے. ہاں، آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل عالمی جیو پالیٹکس، توانائی کے بحران اور ہماری مقامی معاشی کمزوریوں کے درمیان ہونے والا ایک بہت پیچیدہ ٹکراؤ ہے. مطلب مارکیٹیں خلا میں تو کام نہیں کرتی، ظاہر ہے، اور اس طرح کی اچانک گراوٹ ہمیشہ کسی گہرے معاشی دباؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، تو چلیں سب سے پہلے براہ راست ان اعداد و شمار کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جو آج اسکرینوں پر نظر آئے. مارکیٹ نے دن کا آغاز انتہائی شاندار طریقے سے کیا اور 16,746 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھوا، جو کہ بذات خود ایک زبردست موو تھا. جی بالکل، یہ 4,251 پوائنٹس کا انٹرا ڈے اضافہ تھا. لیکن جب دن ختم ہوا تو انڈیکس 1,63,949 پوائنٹس پر بند ہو چکا تھا. مطلب اپنے عروج سے سیدھا 3,297 پوائنٹس نیچے. ایک بہت بڑا ڈراپ تھا. اور مجموعی طور پر اگر ہم خالص اضافے کی بات کریں تو وہ دن کے اختتام پر محض 955 پوائنٹس کا رہ گیا. صحیح. اب اگر تجارتی ہجوم پر نظر ڈالیں تو آج 85 کروڑ 53 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، یعنی 855.3 ملین، جس کی مالیت 432 ارب روپے تھی. اب اس کا موازنہ اگر ہم گزشتہ سیشن سے کریں تو وہاں 99 کروڑ 72 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا اور مالیت 454 ارب روپے تھی. ہجوم میں واضح کمی آئی ہے. بالکل، اور سودوں کی تعداد بھی جو ٹریڈز ہوئی ہیں وہ 5,15,000 سے گر کر 4,54,215 پر آ گئیں. لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے جو مجھے الجھا رہا ہے. مارکیٹ بریتھ مثبت تھی. ہاں، یہ ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے. یعنی 295 سٹاکس میں اضافہ ہوا، 151 میں کمی آئی اور 41 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اگر خریداروں کا غلبہ تھا اور زیادہ تر سٹاکس اوپر جا رہے تھے تو انڈیکس اپنے ہائی سے 3,297 پوائنٹس نیچے کیسے آ گرا؟ یہ تو بالکل اس رنر کی طرح ہو گیا جو صبح سویرے بہت تیزی سے دوڑنا شروع کرتا ہے لیکن فنش لائن سے پہلے ہی اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. زبردست مثال دیا آپ نے. یہ جو تضاد آپ نے پکڑا ہے نا، یہ مارکیٹ کے سٹرکچر اور سرمایہ کاروں کی نفسیات کا ایک کلاسک مظہر ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بریتھ مثبت ہے لیکن انڈیکس اتنی بری طرح گر رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جو بڑے کیپٹلائزیشن والے انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں وہ زبردست دباؤ کا شکار ہوئے ہیں. اچھا، یعنی چھوٹے شیئرز بچ گئے؟ ہاں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے شیئرز میں خرید و فروخت چلتی رہی لیکن بڑے اداروں نے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیا اور ہجوم کا 99 کروڑ سے 85 کروڑ پر آنا یہ واضح کرتا ہے کہ اونچی سطحوں پر ادارہ جاتی خریداری غائب ہو چکی تھی. صحیح، وہ مزید رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. بالکل، وہ موجودہ قیمتوں پر مزید خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے. مالیاتی زبان میں اسے ہم ایک تکنیکی ٹھہراؤ یا کنسولیڈیشن کا مرحلہ کہتے ہیں، جہاں مارکیٹ اپنے پچھلے اضافے کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. چلیں اس خطرے کی جڑ کی طرف چلتے ہیں جس نے اس ٹھہراؤ کو ایک دم سے کریش میں تبدیل کیا. ویکینڈ پر خبریں خاصی مثبت تھیں اور اسی نے وہ 4,251 پوائنٹس کی ابتدائی ریلی بنائی تھی. سینٹیمنٹ کافی بلش تھا. پھر اچانک خبر آتی ہے کہ ایران کی فوج نے امریکی بحری جہازوں کی جانب 2 میزائل فائر کیے ہیں. اس کے فوراً بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے اچھال کھاتے ہوئے $160 کی سطح کو عبور کر گئیں، جو کہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل بیریئر ہے. بالکل، لیکن مجھے یہاں ایک بنیادی چیز سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہم بطور ملک خام تیل کے طویل المدتی معاہدے کرتے ہیں،
स्पॉट मार्केट में एक दिन के उछाल से मकामी मार्केट के सरमायाकार इतनी बुरी तरह क्यों घबरा गए? मतलब हजारों मील दूर फायर होने वाले 2 मिसाइल मकामी मार्केट के अरबों रुपए पर फौरी असर कैसे डाल सकते हैं? देखें, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये सवाल बहुत अहम है। इसका जवाब दरअसल रिस्क प्रीमियम की थ्योरी में छुपा है। रिस्क प्रीमियम? जी, स्पॉट प्राइसिंग सिर्फ आज की कीमत नहीं बताती, वो मार्केट के मुस्तकबिल के खौफ को भी प्राइस इन करती है। जब खाम तेल $160 क्रॉस करता है और वो भी जियोपॉलिटिकल कशीदगी की वजह से, तो बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन्स और शिपिंग इंश्योरेंस के रेट्स फौरी तौर पर बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ तेल की कीमत का मसला नहीं है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जैसी मईशत जिसका पूरा इंपोर्ट बिल दरामदी तवानाई पर खड़ा है, वहाँ $160 का मतलब है कि हमारी तिजारती खसारे की प्रोजेक्शंस रातों रात तब्दील हो जाती हैं। ये तो बहुत तशवीशनाक है। बिल्कुल, अगर हम तारीखी रुझानात का जायजा लें, जैसे माजी में रूस यूक्रेन तनाज़ा या मशरक़ वुस्ता के साबका बहरान, तो मार्केट हमेशा सबसे पहले लिक्विडिटी को महफूज करती है, यानी कैश निकाल लेती है। हाँ, स्मार्ट सरमायाकार इस बात का इंतजार नहीं करते कि महंगा तेल कब हमारी बंदरगाह पर पहुंचेगा। वो आज ही अपना सरमाया निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तिजारती खसारा बढ़ने का अगला वार सीधा मकामी करेंसी यानी रुपए की कदर पर होगा। और रुपए की कदर गिरने का मतलब है महंगाई का एक नया साइकिल। बिल्कुल दुरुस्त, जिससे सरमायाकार फौरी तौर पर मोहतात हो जाते हैं। और मकामी इशारे तो पहले ही सुर्ख निशानात दिखा रहे हैं। अगर हम अप्रैल के CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आदादो शुमार पर गौर करें, तो वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स 10.9% आए हैं। जी, और ये एक बहुत अलार्मिंग नंबर है। पूरे 21 महीनों के तवील अरसे के बाद महंगाई दोबारा डबल डिजिट में दाखिल हो गई है। इसके साथ ही अगले 4 हफ्तों से भी कम वक्त में नया विफाकी बजट पेश होना है, जिसकी पॉलिसियों और नए टैक्सों पर शदीद गैर यकीनी की सूरत हाल है। बजट का खौफ मार्केट में हमेशा रहता है। और यहीं पर मामला वाकई बहुत दिलचस्प या यूं कह लें कि खतरनाक हो जाता है। इस पूरे मंजरनामे का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के साथ पिछले महीने स्टाफ लेवल अग्रीमेंट होने के बावजूद $1.2 अरब की किस्त रोकी हुई है और मुसलसल ताखीर का शिकार है। हाँ, वो फंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो ये तो एक तरह से ट्रिपल थ्रेट हो गया ना, महंगाई, IMF की ताखीर और बजट का खौफ। आप जरा आम फहम अंदाज में बताएं कि IMF फंडिंग में ताखीर के असल खतरात क्या हैं? देखें, ये तीनों अवामिल मिलकर वाकई एक कामिल मुआशी तूफान बना रहे हैं। IMF की इस $1.2 अरब की किस्त का रुकना महज कैश फ्लो का मसला नहीं है। तो फिर क्या है? आलमी मालियाती निज़ाम में ये किस्त दरअसल एक सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ की तरह है। जब तक ये बोर्ड से मंजूर होकर नहीं मिलती, इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क या पेश की शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई। यानी बाकी दुनिया को सिग्नल गलत जा रहा है। बिल्कुल। अब देखें, हुकूमत को 4 हफ्तों में बजट बनाना है। बगैर IMF की हतमी मंजूरी और फंडिंग की यकीन दहानी के हुकूमत के लिए बजट की मंसूबाबंदी करना इंतहाई मुश्किल है। वजारत ख़जाना को नहीं मालूम कि उन्हें टैक्स के अहदाफ कितने जारहाना रखने हैं या सब्सिडीज में कितनी कटौती करनी है। और इसी इबहाम की वजह से बड़े सरमायाकार अपना पैसा मार्केट में लाने से गुरेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कॉरपोरेट सेक्टर मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है। कोई भी बड़ा मुकामी या गैर मुल्की सरमायाकार उस वक्त तक अपना सरमाया किसी नए प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा जब तक उसे ये मालूम ना हो कि अगले माली साल के लिए महसूलात का ढांचा क्या होगा। और यही मुंजमद सूरत हाल हमें सेक्टर्स की कारकर्दगी में बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आती है। अगर हम इस मुआशी तूफान का तज्जिया करें तो कुछ सेक्टर्स किसी मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे, जैसे IT सेक्टर, फर्टिलाइजर, ENP यानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर और OMCs। इन सेक्टर्स ने इंडेक्स को सहारा देने की भरपूर कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ जो सेक्टर्स आज वाकई दबाव का शिकार हुए, उनमें सीमेंट, रिफाइनरी, ग्लास एंड सिरामिक्स, इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स एंड असेंबलर्स और केमिकल सेक्टर शामिल थे। हाँ, ये बुरी तरह हिट हुए। मेरा सवाल ये है कि ये तो वही बात हो गई ना कि तूफान में मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद छतरियों की मजबूती का फर्क है। ऐसा क्यों है कि एक ही मार्केट में जहां महंगाई और बजट का खौफ सबके लिए बराबर है, सीमेंट और ऑटो सेक्टर गिर रहे हैं, जबकि IT और फर्टिलाइजर मजबूत खड़े हैं?
اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سیکٹرز کی بنیادی آمدنی کے ڈھانچے کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب اسے ایک ڈیجیٹل بمقابلہ فزیکل اکنامی کے فرق کے طور پر دیکھیں۔ اچھا، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، سیمنٹ اور آٹو سیکٹر کی لائف لائن مقامی قوت خرید اور شرح سود سے جڑی ہے۔ جب مہنگائی 10.9% پر پہنچتی ہے، یعنی ڈبل ڈیجٹ میں، تو عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے بجٹ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ نئی گاڑیوں کی بکنگ منسوخ کر دیتا ہے اور تعمیراتی منصوبے روک دیتا ہے، جس کا سیدھا اثر سیمنٹ پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف آئی ٹی سیکٹر ایک ڈیجیٹل ایکسپورٹ زون کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ ان کی آمدنی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ بالکل، ان کی کلائنٹ بیس عالمی ہے اور وہ ڈالرز میں کماتے ہیں۔ مقامی مہنگائی ان کی طلب کو کم نہیں کر سکتی اور وہ ان مقامی جھٹکوں سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ اور ای این پی سیکٹر کا کیا سین ہے؟ ای این پی سیکٹر کو دیکھیں، ان کا کام ہی تیل اور گیس کی تلاش ہے۔ جب بین الاقوامی سطح پر خام تیل $160 کو چھوٹا ہے تو ان کی پروڈکٹ کی ویلیویشن میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے انہیں الٹا فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ایک بات کھٹکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ ڈالرز میں کماتے ہیں اور کلائنٹ بیس عالمی ہے، لیکن ان کے آپریشنل اخراجات تو مقامی ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل مقامی ہے۔ ملک کے اندر بجلی مہنگی ہو رہی ہے، افراط زر کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا پڑ رہی ہیں، دفتر کے کرایے بڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کی بیلنس شیٹ واقعی اس مقامی مہنگائی سے 100% محفوظ ہے؟ یہ ایک بہت تکنیکی اور درست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کوئی بھی کمپنی مقامی افراط زر سے 100% محفوظ نہیں ہوتی، ان کے مقامی اخراجات یقیناً بڑھتے ہیں۔ تو پھر وہ سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ یہاں جو چیز انہیں بچاتی ہے وہ کرنسی کی قدر میں کمی اور ان کا آپریٹنگ لیوریج ہے۔ جب مقامی سطح پر مہنگائی بڑھتی ہے تو عام طور پر روپے کی قدر گرتی ہے۔ اور ان کی آمدنی تو ڈالرز میں آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، روپے کی قدر گرنے سے ان کی ڈالر میں کمائی گئی آمدنی مقامی کرنسی میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بجلی اور تنخواہوں کے اس اضافی بوجھ کو بآسانی ہضم کر لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست پوزیشن ہے۔ ہاں، ان کا منافع کا مارجن اتنا وسیع ہوتا ہے کہ سپلائی چین یا خام مال کی عدم دستیابی جیسے مسائل جو آٹو یا کیمیکل سیکٹر کو تباہ کر دیتے ہیں، آئی ٹی کمپنیوں پر اثر انداز ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ بات انفرادی کمپنیوں کے مالیاتی نتائج سے بہت واضح طور پر ثابت بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم نمایاں کارکردگی دکھانے والے سٹاکس کی بات کریں تو نیٹ سول ٹیکنالوجیز کے اعداد و شمار تو واقعی حیران کن ہیں۔ جی بالکل، ان کے ریزلٹس بہت آؤٹ سٹینڈنگ رہے ہیں۔ مطلب پچھلے 9 ماہ میں ان کے خالص منافع میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 6 گنا! یہ منافع 278.36 ملین روپے سے چھلانگ لگا کر 1.67 ارب روپے یعنی 1.67 بلین روپیز تک پہنچ گیا ہے۔ ایکسلنٹ گروتھ ہے۔ اسی طرح سپرنیٹ ٹیکنالوجیز کی کارکردگی دیکھیں، ان کے 9 ماہ کے منافع میں 4 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو محض 81 ملین روپے سے بڑھ کر 333.68 ملین روپے ہو گیا ہے۔ مطلب اتنی غیر یقینی اور مشکل معاشی صورتحال میں کوئی کمپنی اتنی بڑی چھلانگ کیسے لگا سکتی ہے؟ جو بات یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی یہ گروتھ ظاہر کرتی ہے کہ علم اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروبار پر سپلائی چین کے مسائل اثر انداز نہیں ہوتے۔ یعنی کوئی فزیکل رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل، نیٹ سول اور سپر نیٹ جیسی کمپنیوں کے معاملے میں ان کی انوینٹری کوئی فزیکل خام مال تو ہے نہیں جسے امپورٹ کرنے کے لیے ایل سی درکار ہو۔ ان کی انوینٹری تو ان کا سافٹ ویئر ہے۔ جی، ان کا سافٹ ویئر اور انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ تو جب ان کے گلوبل کلائنٹس ڈالرز میں ادائیگیاں کرتے ہیں تو وہ سیدھا ان کے خالص منافع کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کمپنیوں اور بڑے اداروں کے حوالے سے ایک اور بہت اہم پیش رفت جس کا ذکر اس تجزیے میں لازمی ہے، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی نجکاری ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ اطلاعات کے مطابق نجکاری کا یہ عمل اب اپنے بالکل آخری مراحل میں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی مہینے سے مکمل کر لیا جائے گا۔ مارکیٹ میں عارف حبیب لیڈ کنسورشیم کی جانب سے بقیہ 25% اسٹیک خریدنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور اس کا کل حجم کتنا بنا؟ اس پوری ٹرانزیکشن کی کل لاگت 180 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب مارکیٹ اتنے دباؤ میں ہے تو PIA کی 180 ارب روپے کی اس ٹرانزیکشن کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس 180 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کو مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ
180 अरब रुपए दरअसल हुकूमत की बैलेंस शीट से उतरने वाला एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बोझ है। यानी रियासती इदारों का खसारा कम होगा। बिल्कुल। अगर ये निचकारी इसी महीने कामयाबी से मुकम्मल हो जाती है तो ये IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदागान को ये ठोस पैगाम देगी कि हुकूमत माशी इस्लाहात पर अमल दरामद करने की सलाहियत रखती है। ये वो चीज़ है जो तवील मुद्दती एतमाद बहाल करती है। चलें इस तमाम तज्जिए को समेटते हुए मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और उन टेक्निकी सतहों की बात करते हैं जो सरमायाकारों के लिए इस वक्त सिमतुनुमा का काम कर रही हैं। जी, टेक्निकल लेवल्स बहुत अहम है इस वक्त। मौजूदा सूरत हाल में मार्केट मुकम्मल तौर पर कंसोलिडेशन या ठहराव मांग रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ऊपर की जानिब 1,68,000 पॉइंट्स के लेवल पर एक इंतहाई सख्त रुकावट यानी रेजिस्टेंस खड़ी है, जिसे क्रॉस करना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ अगर नीचे की जानिब देखें तो 1,60,600 पॉइंट्स की सतह एक बहुत मजबूत सपोर्ट फराहम कर रही है। तो इन तमाम बातों का आखिर मतलब क्या है? इन लेवल्स को देखते हुए सरमायाकारों को क्या करना चाहिए? देखें, फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी के आसार नहीं हैं और मार्केट एक महदूद एक्टिविटी ही दिखाएगी। जब तक IMF के 1.2 अरब डॉलर और बजट के मामलात हल नहीं होते, सरमायाकारों को मार्केट में मोहतात रहना होगा। यानी अभी जारहाना खरीदारी का वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1,68,000 के रेजिस्टेंस और 1,60,600 की सपोर्ट के दरमियान ही मार्केट घूमेगी। और यही वो नुक्ता है जो हमें तवील मुद्दती तनाजुर में सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई सोचने का मकाम है कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ारों मील दूर चलने वाले सिर्फ 2 मिसाइल एक ही दिन में मार्केट को 3,297 पॉइंट्स गिरा सकते हैं, तो अगले 4 हफ्तों में पेश होने वाला नया वफाकी बजट और उससे जुड़ी IMF की कड़ी शराइत अगले पूरे साल के लिए मार्केट का नक्शा किस तरह तब्दील करेंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर सरमायाकार को तलाश करना होगा।